بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم چند ابواب کی خاصیات پڑھیں گے۔ ہمارا پہلا باب ہے باب انفعال۔ باب انفعال کی صاحب کتاب نے سبق کے اندر 6 خاصیات ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی خاصیت وہ علاج ہے، اور دوسری فعل کا ہمیشہ لازم ہونا، اور تیسری مطاوعت ہے، یعنی مطاوعت فعل مطاوعت افعال، اور چوتھی موافقت ہے، موافقت فعل موافقت افعال، اور پانچویں لعدم کون فائه من حروف یرملون، یعنی باب انفعال کے فا کلمہ کے اندر حروف یرملون میں سے کسی حرف کا نہ آنا، اور آخری خاصیت ہے ابتدا۔ سب سے پہلی خاصیت یأتی للعلاج۔ علاج کا کیا مطلب ہے؟ علاج لغت کے اندر مشق کرنا اور علاج کرنے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں کسی فعل کا ان افعال سے ہونا جن کے واقع ہونے میں اعضاء حرکت کرتے ہیں، جیسے توڑنا۔ اب توڑنے کے اندر انسانی عضو یا کوئی بھی چیز کچھ توڑتی ہے تو وہ حرکت کرتی ہے، اور بعض نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ اس سے مراد وہ افعال ہیں جو امور محسوسہ پر دلالت کرتے ہیں، یعنی ایسے افعال جو حسی امور پر دلالت کرتے ہیں، اور غیر علاجی امور ان کو کہا جائے گا جو وجود میں آنے کے لیے اعضاء کی حرکت کے محتاج نہ ہوں، جیسے سیکھنا، سمجھنا، اور دوسری تعریف کے مطابق غیر علاجی ان کو کہیں گے جو امور محسوسہ پر دلالت نہ کریں۔ اس باب کے صیغے وہ ہمیشہ مطابعت ایسے افعال کی کریں گے جو افعال علاجیہ ہو، یعنی ایسے افعال ہوں جن کو کرنے کے لیے اعضاء حرکت کریں۔ عبارت دیکھیے، یأتی للعلاج، لا یأتی هذا الباب الا لمطاوعة الافعال العلاجیہ۔ اس باب کے صیغے وہ افعال علاجیہ کی مطاوعت میں آتے ہیں۔ والفعل العلاجی ما يحتاج في حدوثه الى تحريك الاعضاء كالكسر والقلع والجذب والضرب والشتم۔ فعل علاجی کہتے ہیں ایسے افعال جن کو وجود دینے کے لیے اعضاء حرکت کریں، یعنی جن کے وجود کے لیے تحریک اعضاء ہو۔ مثال دیکھیے، الکسر توڑنا، اعضاء کی تحریک ہے، اس میں اعضاء کا ہلنا ہے۔ القلع اکھیڑنا، الجذب کھینچنا، الضرب مارنا، الشتم گالم گلوچ کرنا۔ اب ان تمام افعال کے اندر علاجی معنی پایا جا رہا ہے، یعنی ان کے اندر اعضاء حرکت کرتے ہیں، تو ان افعال کی مطابعت میں باب انفعال کا صیغہ آئے گا۔ وغیر العلاجی ما لا يحتاج الیہ کالعلم والظن۔ غیر علاجی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو وجود دینے کے لیے اس چیز کا احتیاج نہ ہو، یعنی اعضاء کو حرکت دینے کا احتیاج نہ ہو، جیسے سیکھنا، گمان کرنا۔ اب یہ دماغی امور ہیں، یعنی ذہن سے متعلق ہیں، ان کے لیے انسانی اعضاء کی حرکت ضروری نہیں ہے، یا فعل کو وجود دینے والے فاعل کے اعضاء کی حرکت ضروری نہیں ہے۔ وَلِذَا يُقَالُ، اس لیے کہا جاتا ہے كَسَّرْتُهُ فَانْكَسَرَ وَجَرَحْتُهُ فَانْجَرَحَ۔ كَسَّرْتُهُ یہ افعال علاجیہ میں سے ہے، تو اس لیے اس کی مطابعت سے باب انفعال آ گیا۔ فَانْكَسَرَ، میں نے اس کو توڑا، وہ ٹوٹ گیا۔ جرحتہ، میں نے اس کو زخمی کیا، فانجرح، تو وہ زخمی ہو گیا۔ اب جرحتہ افعال علاجیہ میں سے ہے، اس لیے اس کی مطابعت کے لیے باب انفعال کا صیغہ آ گیا۔ ولا یقال، ایسا نہیں کہا جاتا علمتہ فانعلم، علمتہ فانعلم، میں نے اس کو سکھایا تو وہ سیکھ گیا، یہ نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ علمتہ یہ افعال علاجیہ میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فہمتہ فانفہم، میں نے اس کو سمجھایا تو وہ سمجھ گیا، یہ بھی جملہ غلط ہے، اس لیے کہ فہمتہ یہ افعال علاجیہ میں سے نہیں ہے، اس لیے اس کی مطابقت کے لیے باب انفعال نہیں آئے گا۔ دوسری خاصیت ہے للزوم دائما، یہ باب ہمیشہ لازم ہوتا ہے، چاہے اس کا مجرد و متعدی ہو یا لازم ہو، دونوں صورتوں کے اندر یہ لازم ہی آئے گا۔ متعدی ہونے کی مثال یہ ہے، صرف یصرف، پھیرنے کو کہتے ہیں، یہ متعدی ہے۔ جب اس سے ہم باب انفعال لاتے ہیں تو انصرف یہ فعل لازم ہے۔ مجرد کا لازم ہونا اور اس کا باب انفعال بھی لازم آنا، اس کی مثال فرحہ ہے، فرحہ کا مطلب ہے خوش ہونا، انفرح کا مطلب بھی ہے خوش ہونا، تو ہمیشہ یہ باب لازم آئے گا۔ للزوم دائما ای لا یکون هذا الباب الا لازما، کہ یہ باب لازم ہی آئے گا، متعدی کبھی بھی نہیں آئے گا۔ مثال دیکھیے، انصرف المسافر الى بیته ای رجع الى بیته، انصرف یہ باب انفعال ہے، اس کا مطلب ہے لوٹنا، مسافر اپنے گھر کی طرف لوٹا۔ تیسری خاصیت ہے للمطابعہ،
کون سے ابواب کی مطابقت کرے گا؟ لمطاوعت فعل، باب تفعیل کی مطابقت کرے گا، مثل کسرتہ فانکسر، باب افعال کی مطابقت کرے گا، لمطاوعت افعال، مثل اغلقتہ فانغلق، میں نے اس کو بند کیا تو وہ بند ہو گیا۔ للموافقہ، لموافقت فعل، مجرد کی موافقت کرے گا، انطفأت النار وطفئت، دونوں کا مطلب ہے آگ کا بجھ جانا۔ لموافقت افعال، باب افعال کی موافقت کرے گا، مثال ان حجزت واحجزت، دونوں کا مطلب ہے میں حجاز میں داخل ہوا۔ پانچویں خاصیت ہے لعدم کون فائہ من حروف یرملون، باب انفعال کے فا کلمہ میں حروف یرملون میں سے، یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، ان میں سے کوئی کلمہ نہیں آ سکتا، اور اگر ان میں سے کوئی کلمہ آ جائے گا تو اس کو باب افتعال کے اندر منتقل کر دیں گے۔ مثالیں دیکھیے، صیغہ ہے یسرا، اب دیکھیے فا کلمہ یا ہے تو ان یسرا ہم اس کو نہیں بنائیں گے بلکہ باب افتعال میں لے جائیں گے، اتسرا بنائیں گے۔ را کی مثال دیکھیے رفع، اب ان رفع نہیں ہوگا، ارتفع ہوگا۔ میم کی مثال مدہ ہے، ان مدہ نہیں ہوگا بلکہ امتدہ اس کو پڑھیں گے۔ لام کی مثال لوا ہے تو باب افتعال میں اس کو لے جائیں گے التوا۔ واو کی مثال وصلہ ہے تو اس کو باب افتعال میں جب لے جائیں گے تو اتصلہ بن جائے گا۔ نون کی مثال نکسہ ہے تو اس کو انتکسہ پڑھیں گے۔ تو حروف یرملون کے 6 حروف میں سے اگر کوئی ہر باب انفعال کے فا کلمہ میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو باب انفعال کے بجائے باب افتعال میں منتقل کریں گے۔ عبارت دیکھیے، لا تكون فاء الكلمة منه حرفا من حروف يرملون لأجل ثقلها هنا، باب انفعال کے فا کلمہ میں حروف یرملون میں سے کوئی حرف نہیں آ سکتا اس لیے کہ اس کا پڑھنا ادائیگی اس کی ثقیل ہوتی ہے۔ فإذا أريد أداء معنى الانفعال من الكلمة التي تكون فاؤها إحدى هذه الحروف تؤتى بها من باب الافتعال، اگر کسی ایسے صیغے سے باب انفعال لانا ہو جس کے فا کلمہ میں حروف یرملون میں سے کوئی حرف آیا ہے تو اس کو باب افتعال میں لے جائیں گے تو معنی وہ ایسا ہی ادا کرے گا جیسا باب انفعال کرتا ہے۔ مثال دیکھیے رفعہ فارتفع، اب یہاں پر فا کلمہ را ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، جب اس کو باب انفعال میں لے گئے تو بجائے انفعال کے افتعال میں منتقل کیا، نقلہ فانتقل۔ البتہ کچھ صیغے ایسے ہیں جن کے اندر حروف یرملون کے ہوتے ہوئے بھی باب انفعال سے صیغہ لایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں وَأَمَّا إِنْمِحَاءٌ وَإِنْمَارٌ فَهُمَا شَاذَّانِ، ایسے صیغے وہ شاذ کے قبیل سے، یعنی انمحاء اور انمار یہ حروف یرملون کے باوجود باب انفعال سے آئے ہیں تو اس کو شاذ قرار دیا جائے گا۔ اس باب کی آخری خاصیت ہے الابتداء، مثال دیکھیے انطلق بکر ای ذهب، وفي المجرد طلق لا يأتي لهذا المعنى بل معناه تحرر من القید، انطلق بکر کا مطلب ہے بکر گیا، ذهب اس کا مطلب بنتا ہے باب انفعال سے ہے، لیکن مجرد سے جب طلق کو ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے آزاد ہونا، قید سے رہائی پانا، تو دونوں کے معنی میں اختلاف ہے، تو اس لیے اس کو ابتدا کے قبیل سے شمار کیا جائے گا۔ یہ تھی باب انفعال کی خاصیات۔ باب افعال کی خاصیات دیکھیے، اللزوم غالباً، پہلی خاصیت ہے کہ یہ عام طور پر لازم آئے گا، مثال اخشوشنا ای صار شدید الخشونہ، بہت زیادہ کھردرا ہو گیا، فعل لازم کے قبیل سے۔ دوسری خاصیت ہے المبالغۃ لازما ای یفید معنی المبالغۃ وزیادۃ معنی المشتق منہ، کہ یہ باب جیسے یہ باب عام طور پر لازم آتا ہے ایسے ہی یہ عام طور پر مبالغہ کے معنی ادا کرتا ہے۔ مثال دیکھیے اعشوشبت الارض ای صارت ذات عشب کثیرۃ، زمین بہت زیادہ چارے والی ہو گئی۔ اب اس کے اندر دونوں صورتیں اور دونوں خاصیتیں پائی جا رہی ہیں، لازم کا معنی بھی پایا جا رہا ہے اور مبالغہ کا معنی بھی پایا جا رہا ہے۔ تیسری خاصیت ہے مطابعت فعل، فعل کی مطابعت ہے، سنیتہ فسنونا ای طویتہ فانطوى، میں نے اس کو موڑا تو وہ مڑ گیا۔ موافقت استفعال، باب استفعال کی موافقت دیکھیے، مثل احلولیتہ واستحلیتہ، احلولیتہ واستحلیتہ دونوں کا مطلب ہے چیز کا اچھا ہونا، میٹھا ہونا۔ اور پانچویں خاصیت ہے العیب، عیب کے بیان کے لیے یہ باب استعمال ہوتا ہے، مثال احدودب الرجل ای خرج ظہرہ ودخل بطنہ، آدمی کا کبڑا ہونا، تو عیب کے بیان کے لیے بھی باب افعال آتا ہے۔ معانی باب الافعلال والافعیلال، باب افعلال اور افعیلال کی خاصیات۔ اسی خاصیات میں صاحب کتاب نے 4 چیزیں ذکر کی ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ لازم ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کے معنی میں مبالغہ پایا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ یہ لون پر یعنی رنگ پر دلالت کرتا ہے، اور چوتھا یہ کہ یہ عیب پر بھی دلالت کرتا ہے۔ عبارت دیکھیے،
كل فعل يأتي من هذين البابين يجب أن يكون لازما وأن يكون في معناه المبالغة لازما. ہر وہ فعل جو ان دو ابواب سے آئے، پہلی چیز یہ کہ وہ لازم کے قبیل سے ہوگا اور یہ ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر ضروری طور پر لازمی طور پر مبالغہ کا معنی پایا جائے گا۔ واللون والعیب غالباً، اور اس میں رنگ اور عیب پایا جائے گا عام طور پر۔ مثال دیکھیے، احمر و احمار، ای صار شدید الحمرۃ فیہما اللزوم والمبالغۃ واللون۔ احمر باب افعلال سے ہے اور احمار باب افعیلال سے ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ سرخ ہو گیا۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیے لازم بھی ہے، مبالغہ بھی ہے بہت زیادہ، اور تیسرا رنگ پر دلالت کر رہا ہے۔ اور دوسری مثال دیکھیے، عیب کی مثال، اشہاب ای صار شدید البیاض فیہ اللزوم والمبالغۃ والعیب۔ اشہاب کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ سفید ہو گیا۔ اب بہت زیادہ سفید ہونا عیب ہے، اس کے معنی کے اندر لازم کا عنصر پایا جاتا ہے اور تیسرا مبالغہ بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ یہ خاصیات تھیں باب افعلال اور باب افعیلال کی۔ ثلاثی مجرد کے آخری باب کی خاصیتیں دیکھیے، معانی باب الافعوال، باب افعوال کی خاصیات، یأتی دائما هذا الباب مقتضبا أي مقطوعا عن الأصل وعن مثل الأصل، أي لا يكون له أصل في المجرد كأنه بناء جديد۔ کہہ رہے ہیں کہ اس باب سے ہمیشہ ایسا صیغہ آتا ہے جو مقتضب ہوتا ہے۔ مقتضب کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مجرد بالکل ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے اصل سے بالکل کٹا ہوا اور جدا ہوتا ہے، بلکہ مثل اصل سے بھی بالکل جدا اور کٹا ہوا ہوتا ہے۔ گویا یوں کہیں گے کہ یہ ایک نئی بنا ہے، ایک نیا صیغہ ہے۔ دائما یاتی هذا الباب مقتضبا، یہ باب ہمیشہ مقتضب ہوتا ہے، ای مقطوعا عن الاصل، اپنے اصل سے بالکل کٹا ہوتا ہے، وعن مثل الاصل، اور مثل اصل سے بھی بالکل کٹا ہوتا ہے، ای لا يكون له اصل في المجرد، اس کی بنیاد مجرد کے اندر ہوتی ہی نہیں ہے، كأنه بناء جدید، یہ ایسے ہوتا ہے جیسے نیا فعل ہے، نیا صیغہ ہے، اس کی بنیاد کچھ بھی نہیں ہے۔ مثال دیکھیے، الاجلواس، تیز چلنے کو، لمبا ہونے کو کہتے ہیں۔ اب اس کا ثلاثی مجرد بالکل پایا ہی نہیں جاتا۔ ابتدا کے اندر ہم نے کہا تھا کہ اس کا ثلاثی مجرد نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک صورت یہ بھی تھی کہ ابتدا میں وہ صیغے بھی داخل ہیں جن کے اندر ثلاثی مجرد سے صیغہ تو ہوتا ہے لیکن معنی مختلف ہوتا ہے، لیکن اجلواس میں ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ وہ صیغے ہوتے ہیں جن کی بالکل بناوٹ ثلاثی مجرد کے اندر ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو ہماری ثلاثی مزید فی کی خاصیات کا باب بھی مکمل ہو گیا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کی خاصیات پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔